بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ سلسلہ تذکیر و موعظت کی 5ویں قسط ہے۔ اس سلسلے کے شروع کرنے کا مقصد لاک ڈاؤن کے دوران مسلمانوں کا اپنے گھروں میں موجود رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم اور سخت آزمائش کے باوجود غفلت والے اعمال میں مصروف رہنا، جو نظر آ رہا ہے، اس کو دور کرنے کے واسطے اور اپنے اندر فکر اور موعظت پیدا کرنے کے واسطے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اللہ کرے کہ استفادہ کرنے والوں کے نفع کا اور مقصد کے پورا ہونے کا سبب بنے۔ اس وقت میں سورۃ الحدید کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور جو اللہ نے حق اتارا ہے، یعنی دین اسلام و قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر ان پر ایک وقت گزرا لمبا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، ان میں کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان تھی۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نازل فرمائی۔ اس کے سلسلے میں مفسرین نے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں ان کو راحت ملی، سکون ملا، دشمنوں سے امن و امان ملا، اور جو مجاہدے، جو سختیاں مکے میں ان کے آقا یا وہاں کے مشرکین ان پر کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو سخت اذیت و تکلیف تھی، بے چینی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں وہاں کے تمام باشندگان یہود و نصارہ کو چھوڑ کر باقی سب مسلمان ہو گئے اور وہ انصار کہلائے، تو تو مہاجرین کے لیے وہاں پر ہر طرح کی راحت کا سامان ہوا۔
مکہ کے مشرکین نے ایمان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو تکلیفیں دی تھیں، اس کے مقابلے میں مدینے کے انصار نے ایمان ہی کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنایا، بھائی چارگی دی اور بڑی محبت اور بڑی اگانگت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کی وجہ سے انہیں وہاں راحت ملی۔ قرآن کریم میں انصار کی تعریف کی گئی اور یہ کہا گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تعریف انصار کی ہے۔ بہرحال انصار مقامی لوگ تھے، ان کے پاس کھجور کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں اور پیداوار تھی، اور وہ لوگ خوشحال تھے۔ اور مکے کے جو آئے ہوئے مہاجرین تھے، یہ مسلمان مکہ مکرمہ میں اگرچہ خوشحال بھی رہے ہوں، لیکن وہاں مشرکین نے ان کی زندگی دو بھر کر دی تھی۔ ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کا ظلم، جسمانی، ذہنی، ہر طرح ٹینشن میں ان کو رکھا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ تو یہ 13 سال مکہ مکرمہ میں جو مسلمانوں کے گزرے وہ سخت مشقت کے اور سخت تکلیف کے تھے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر انصار سے حضور علیہ السلام نے ان کی مواخات کرا دی، تو ان لوگوں نے اپنا بھائی بند بنا لیا، اپنے باغات میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنی آمدنیوں میں، اپنے گھروں میں شریک کر لیا، جس کی وجہ سے امن و امان نصیب ہوا، راحت ملی اور وقت پر روزی روٹی کا سامان ہوا، ہر قسم کی سہولتیں میسر آئیں۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں میں تھوڑی سی غفلت پیدا ہو گئی، اور فطری طور پر جب انسان مصائب و مشکلات کے بعد راحت و آرام میں آتا ہے تو اس میں تن آسانی اور غفلت اور آرام کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت میں جو تبدیلی آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں جو تھوڑی سی تن آسانی آئی ہوگی، جو تھوڑا سا آرام کا مزاج ہوا ہوگا اور اچھا کھائے ہوں گے اور دشمنوں کی دشمنی اور ظلم و زیادتی سے امن محسوس کیے ہوں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی ہوگی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ برائے نام جو آج کی غفلتوں کے مقابلے میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس عظیم جماعت سے جو نبی کی صحبت میں تربیت پا رہی تھی یہ چیز بھی گوارا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے یا گھر کے باہر گئے تو وہاں ایک جماعت کو مسلمانوں کی دیکھا کہ جو آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے اور ان میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ دوست احباب ہوں گے اور ہم خیال لوگ جمع تھے، ان لوگوں کے درمیان ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اپنی چہرے پر سے چادر ہٹائی تو آپ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے اندر ایسی غفلت آ گئی ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر ہنسی مذاق کی مجلس جمع ہوئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس حالت پر میرے اوپر یہ آیت نازل فرمائی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے تصور سے، اس کی استغنا اور بے نیازی کے تصور سے کانپ اٹھیں، اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی تربیت کا سامان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں آیت نازل فرمائی۔ صحابہ کرام کانپ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم اس کی تلافی کیا کریں، کیسے کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، وہ وقت جو ہمارا غفلت میں گزر گیا۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جتنا تم لوگ ہنسے ہو اتنا رو۔ یہ آیت بہرحال اس میں سے جو بھی شان نزول ہو، اور بھی مفسرین نے اسباب بیان کیے ہیں کہ واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یا علی الاطلاق بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے نازل فرمائی ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مومنین ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کو غفلت سے جگانے کے واسطے نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے سامنے اس آیت کو رکھیں اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو کبھی کبھار انسانی فطرت کے تقاضے سے غفلت پیدا ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت سے، اس کو جوڑ کے دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے زمانے کی ہماری اپنی غفلتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیت دراصل ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ہم جیسے غافلوں ہی کو چوکنا کرنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر غفلت اور حالات بد سے بدتر ہو جائیں اور مشکلات پر مشکلات بڑھتے چلے جائیں، تو آدمی مزید مشکلات کا انتظار کرے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار انابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آئی ہوئی مصیبتوں کو ہٹا لینے اور دفع کرنے کی درخواست کرے، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس وقت جس سنگین صورتحال سے پوری دنیا گزر رہی ہے اور ہم ہمارے ملک کے اندر اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہی کیا کم تھا کہ ایک مرض اور ایک وبا کا ہمارے سر پر جو ہے خوف مسلط تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے فکر مند اور پریشان تھے۔ دوسرے، اس سے حفاظت کے واسطے حکومت نے جس طرح اچانک ہمیں اس بلا لاک ڈاؤن کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس کے لیے قوم کو سنبھلنے کا اور کچھ انتظام کرنے کا، محفوظ ہونے کا کوئی موقع اور مہلت بھی نہیں، ایسے اچانک ہمارے اوپر ایک آزمائش مسلط ہو گئی۔ یہ دوسری مصیبت تھی۔ اور تیسری مصیبت یہ کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے میں سخت ترین دشواریوں کا سامنا ہے۔ لوگوں کی ہیلپ اور ان کی مدد سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کام چلا رہے ہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ طویل ہو تو تابقہ اور کب تک اس کو کیا جا سکتا ہے اور برداشت کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی مصیبت یہ کہ نالائق میڈیا نے اس پورے مسئلے کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے اور دین کی محنت کرنے والوں سے جوڑ کر کے اور مسلمانوں کے ایک دینی اور اسلامی مرکز سے جوڑ کر کے اسے مسلمانوں کے لیے ذہنی تناؤ اور ان کی سخت ترین اذیت اور تکلیف کا اس کو سبب بنایا ہے۔ تو آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن ان آزمائشوں سے بجائے سنبھلنے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اس وقت مسلمانوں کی غفلت کی جو صورتحال ہے وہ قابل افسوس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ غفلت اور یہ بے فکری اور یہ لاپرواہی صرف مسلمانوں میں ہے، سارے ہی لوگوں میں ہیں، ہمیں معلوم ہے اور نظر آ رہا ہے۔ ہر قوم کے نوجوان، ہر قوم کے لوگ اس وقت میں لاپرواہی میں، غفلت میں، بے حسی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے کیا مطلب جبکہ وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ ہمارے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی قوموں کے لیے ہم ایک مثال بن کر بتائیں کہ ایسے مواقع پر ہمارا ایک رب ہے، اس کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہمارا ایک خدا ہے جس کی خوشنودی کے لیے ہم جیتے ہیں۔ ہمیں اس قسم کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب ہم سے ناراض ہیں اور وہ ہمیں چوکنا کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ چوکنا ہو گئے۔ تو یہ کیفیت بتانی چاہیے۔ یہ سوال الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں ہی کے لیے تو ہے، اور یہ سوال اللہ تبارک و تعالی شانہ صرف صحابہ سے تو نہیں کر رہے ہیں،
یہ سوال قیامت تک کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، اس لیے ہر دور کے مسلمانوں سے ہے، کیا مومنین کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بڑائی کو سوچ کر اور اس کی استغنا اور بے نیازی کو سوچ کر کے ان کے دل کانپ اٹھیں اور گڑ گڑانے لگیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، دعا اور استغفار میں، انابت اور توبہ میں مشغول ہو جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق اتارا ہے وہ ان کے دل پہ اثر کر جائے۔ اس طرح زندگی کے اندر ایک عظیم تبدیلی آنی چاہیے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی ایک اولیاء اللہ میں بڑے ولی کامل و بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے اور لوٹ مار کا کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ ایک قاری کی زبان سے قرآن کریم کی اس آیت کو سن کر ہی آئی۔ انہوں نے ایک قاری سے قرآن کریم کی آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے پہلے لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں اور اس کے اوپر جب لمبا زمانہ گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وکثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت اللہ کی نافرمان اور گناہوں میں مشغول ہو گئی۔ جب یہ آیت سنی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ الآن فلان، ابھی آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اور اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور اسی وقت انہوں نے اپنی اصلاح کی اور جو کچھ انہوں نے حقوق العباد میں کوتاہیاں کی تھیں اس کی تلافی کی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ اولیاء اللہ میں شامل ہوئے، وقت کے بہت بافیض بزرگوں میں ان کا شمار ہوا۔ تو ہر مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے قرآن آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کھڑا کیا جائے کہ کیا اب بھی تم لوگ نہیں سنبھلو گے، کیا اب بھی تم لوگوں میں میری طرف رجوع اور میری عظمت اور بڑائی کا احساس نہیں پیدا ہوگا، میری حکومت، میرے مالک ہونے اور میرے حاکم ہونے کا احساس نہیں پیدا ہوگا، اور اب بھی تم میری فرما برداری کی طرف نہیں پلٹو گے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، اور اللہ کا سوال ہر اس موقع پر ہے جب ہم کو کوئی تنبیہ کی جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہات میں ہمیں مبتلا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندے کسی حادثے سے متاثر ہو کر میرے ہونے کا احساس اور میرے خدا ہونے کا احساس، میرے معبود رب الہ ہونے کا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور توحید کی جو چنگاری ان کے دلوں میں دبی ہوئی ہے وہ شعلہ بن جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ جیسے حضرت فضیل گنہگارانہ زندگی میں سے قرآن کی ایک آیت سے متاثر ہو کر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ کیا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر بار بار غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ اب تو آ ہی گیا ہے وقت اور اب ہم سنبھل رہے ہیں، ہمارے اندر غفلت نہیں۔ یہ دلوں کا سخت ہو جانا بڑا عذاب ہے۔ فقست قلوبہم، جو اللہ تعالیٰ نے تشخیص فرمائی ہے ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کی، یہ دلوں کا سخت ہو جانا ہے۔ یہ دلوں کا سخت ہو جانا بدترین عذاب ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یاد الہی سے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ہم اس بربادی کی طرف نہ جائیں، دلوں کی سختی کا مظاہرہ نہ کریں، ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہر پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے ہر روٹھنے اور ناراض ہونے کا اپنے دل پر اثر محسوس کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں۔ اس لیے یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثریت فاسق ہو گئی نافرمان۔ اس وقت بھی ہماری اس ملت کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فسق و فجور میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور بہت تھوڑی جماعت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتی ہے۔ اس وقت ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ
زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی جب زمین گرما میں خشک ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، گرد و غبار اڑانے لگتی ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے جس سے وہ بالکل نم ہو جاتی ہے، پھر ہر طرف سبزہ اگاتا ہے، ہر طرف ہریالی اور شادابی نظر آتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، اور ہر سال موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبرت کی یہ تاریخ رقم ہوتی رہتی ہے، اور دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی پیش کر کے یہ سبق یاد دلاتے ہیں۔ جس طرح اس مردہ زمین کو مردہ اور خشک ہو جانے کے بعد ہم نے تر و تازگی اور زندگی عطا فرمائی ہے اور فرماتے رہتے ہیں، تم آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو، اسی طریقے سے ہم تمہارے مر جانے کے بعد اور نیست و نابود ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت تم کو پھر سے تمہارے وجود کو اٹھائے گا اور پھر زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس حقیقت کو فراموش نہ کرو۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جس طرح اللہ نے عالم میں جتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اگر ہم مومنین بھی اس میں غور و فکر نہ کریں اور اگر ہم بھی اس سے عبرت حاصل نہ کریں تو آخر کون کرے گا؟ اس لیے اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو خاص طور سے غور کرنا چاہیے اور اس آیت کو بار بار سوچنا چاہیے اور اللہ کے اس سوال کا اپنے ضمیر سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، اے نفس کہ کیا وقت نہیں آیا؟ تو نفس اپنے نفس سے سوال کیجئے، کیا وقت نہیں آیا؟ اور پھر جواب دیجئے کہ اے اللہ وقت آ گیا ہے، اب ہم کو مزید جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں سے اپنا رستہ صحیح کرنے والے اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر آنے والے ہیں، ہم یہیں سے آپ کی اور آپ کے حبیب کی نافرمانی کو بند کر دینے والے ہیں، ہم آج ہی کے دن سے متقی اور پرہیزگار بن جانے والے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر اس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ بار بار اپنے نفس سے سوال کیجئے اللہ تعالیٰ کا اور بار بار اپنے نفس سے جواب طلب کیجئے کہ اور کب تک تو لیت العال میں پڑا رہے گا، اور کب تک تو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور حرام لذتوں کو لوٹنے اور گندی زندگی گزارنے میں رہے گا؟ کیا تجھے حیات طیبہ نہیں چاہیے؟ حیات طیبہ کے لیے فوراً تیار ہو جائیں اور اللہ سے عہد اور ارادہ کریں کہ اب ہم حیات خبیثہ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، اب ہم حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر خبیث اور گندے عمل سے جس کو گناہ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو دور کرنا اور ہر نیک عمل اختیار کرنا شروع کریں۔ خاص طور سے اس موقع کے اوپر غفلت کی بیٹھکیں، فضول مصروفیتیں اور موبائل کے ذریعے ٹائم پاس کرنا، یہ سب بند کریں اور ہم اس موقع کے اوپر اچھے کام کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، انفرادی طور پہ کریں، گھر میں سب مل کر اجتماعی طور پر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، دعا کا اہتمام، کتاب کی تعلیم ہو، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دہرا کر بار بار جو کتاب آسانی سے مل جائے اسے پڑھیں، پھر پڑھیں اور پڑھتے رہیں جب تک کہ مصیبت ختم نہ ہو۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ توبہ و استغفار اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بہت مؤثر ہے مصائب کو ٹالنے میں اور مصیبتوں کو ختم کرنے میں۔ فضول باتیں، تبصرے، یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خبریں اور خبروں کو پھیلانا اور اس کو عام کرنا اور اس پر بیٹھ کے گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے سامنے مذاکرہ کرنا، حالانکہ اس وقت ہر خبر ہر شخص کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ہمارے بولنے اور ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بجائے اگر ہم ذکر کریں ایمان کا، دین کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی دوست مل جاتا تو وہ ان سے کہتے تھے اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، آؤ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں گے۔ تو اس وقت میں ایمان کی باتیں کریے، قرآن کی باتیں کریے، اللہ کا ذکر کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ اپنے گھر میں بار بار دہرائیے اور ان کا بار بار ذکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہماری یہ یاد دہانی
یاد دہانی کرانے والے کے لیے بھی اور جن لوگوں کو کرائی جا رہی ہے تمام مخاطبین اور مستفیدین کے لیے بھی غفلت سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے۔ اللہ اپنے کلام کی تاثیر ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اتنا نرم فرمائے کہ قرآن و حدیث اس پر اثر انداز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر غفلت سے ہمیں نکالے۔ ملک میں جس طرح کی آزمائشیں اس وقت آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان انسانی آزمائشوں سے بھی انسانوں کو نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر بھی جو افتاد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اس سے نجات اور حفاظت نصیب فرمائے، اور حکمرانوں کو صحیح راستہ اختیار کرنے اور عدل مساوات کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔